اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری 28 مارچ کو ہونا ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر 28 مارچ کو تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری سے پہلے ہی سیاست کے میدان میں کئی معرکے انجام ہوں گے۔ حکومت کی طرف سے سب سے پہلے حکومت نے 28 مارچ سے پہلے یعنی 27 مارچ کو اسلام آباد میں ایک بہت بڑے جلسے کا اعلان کر دیا ہے، اور حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اس جلسے میں 10 لاکھ لوگ کو اکٹھا کریں گے۔ تو دوسری طرف اپوزیشن کی طرف سے بھی 25 مارچ کو اسلام آباد میں دھرنے کا یا جلسے کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ اس طرح 28 مارچ کو رائے شماری سے پہلے ہی حکومت اور اپوزیشن جماعتیں سڑکوں پر آ چکی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ایک معاملہ پارلیمنٹ کے اندر پیش ہے، اپوزیشن جماعتوں نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی ہے، تو اس کا آسان طریقہ تو یہی تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر اس پر رائے شماری ہوتی۔ اگر تو اپوزیشن وزیر اعظم عمران خان کے خلاف 172 ارکان جمع کر لیتے ہیں تو یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب قرار پاتی اور وزیر اعظم عمران خان اپنے عہدے پہ رہنے کا جواز ختم کر دیتے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ حکومت نے تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری سے پہلے 27 مارچ کو جلسے کا اعلان کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں اپوزیشن نے بھی اسلام آباد میں بڑے احتجاج کا جلسوں کا اعلان کر رکھ دیا ہے۔ یہ اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں نہیں حکومت اور اپوزیشن جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر فیصلے کا انتظار کیوں نہیں کرتی۔ بظاہر اپوزیشن کے پاس 172 ارکان نہیں ہے، اس کے مقابلے میں حکومت کے پاس اتحادیوں کی حمایت سے 179 ممبرز ہیں، ان کے پاس 179 نمبرز ہیں، جبکہ عدم اعتماد کے لیے حکومت کے خلاف اپوزیشن کو 172 نمبر پورے کرنا ہے۔ یہ اپوزیشن کی ذمہ داری تھی، وہ حکومت انہیں یہ ذمہ داری پوری کرنے کا موقع دیتی۔ اگر وہ ناکام ہو جاتی ہے تو دیٹس گڈ، یہ جو معاملات ہیں حکومت ہے اسی طرح چلتا رہنی تھی، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ تو پارلیمنٹ سے باہر لڑائی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اپوزیشن جماعتیں حکومت کے خلاف سرگرم عمل ہیں، اور حکومت اپوزیشن کو ناکام بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ دونوں طرف سے اپنی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس میں جو تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہے، اس میں یہ ہے کہ اپوزیشن کو اپنے ممبر 172 ارکان پورے کرنا بہت مشکل ہے، لیکن دوسری طرف حکومت کو اپنی جماعت اور اپنے اتحادی جماعتوں کے جو 179 نمبرز ہیں ان کو پورا رکھنے میں بھی مشکل نظر آ رہی ہے۔
اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج مسلم لیگ کاف، ایم کیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، اور اس بات یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے یہ اشارے ملنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ شاید حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ چودھری پرویز الہی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وزیر اعظم تنہا ہو رہے ہیں، حکومت تنہا ہو رہی ہے اور ایک شخص پاگلوں کی طرح پھرتا نظر آ رہا ہے۔ یہ چیز کیوں ہوئی ہے؟ اس میں کہتا ہوں کہ اپوزیشن کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس میں وہ حکومت کے جو وفاقی وزراء ہیں، شیخ رشید احمد صاحب، اسد عمر صاحب، ان کا بھی ایک بڑا فیکٹر ہے کہ جن کے بیانات نے مسلم لیگ کاف کو حکومت سے دور کرنے میں کردار ادا کیا۔ انہوں نے ان لوگوں نے کہا کہ جو مسلم لیگ کاف ہے اس کے پاس 5 ووٹ ہیں، لیکن وہ وزارت اعلیٰ کے لیے، پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے بلیک میل کر رہی ہے۔ تو اس طرح کے بیانات سے اپوزیشن کو سپورٹ ہوئی۔ حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ حکومت کا ساتھ چھوڑنے پر، غور کرنے پر مجبور ہوئیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ جو چیز ہو رہی ہے کہ اپنا حکومت سڑکوں پر آ رہی ہے، اس کے مقابلے میں اپوزیشن کو، تو یہ رائٹ ہے۔ اصل اپوزیشن نے تو احتجاج کرنا ہے، اپوزیشن نے اپنی سیاست کرنی ہے، حکومت نے حکومت کرنی ہے، اپوزیشن نے اپوزیشن کرنی ہے۔ تو حکومت کو میرے خیال میں یہ جلسے جلوسوں کا آغاز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ اگر تو پارلیمنٹ کے باہر فیصلے کرنا ہے تو پھر پارلیمنٹ کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر حکومت اور اپوزیشن نے پارلیمنٹ سے باہر سڑکوں پر طاقت آزمائی کرنی ہے تو اس کا جمہوریت کو بھی نقصان ہوگا، حکومت کو بھی نقصان ہوگا، اور یقیناً اپوزیشن کو بھی نقصان ہوگا۔ اس کا فائدہ کسی تیسری حکومت کو ہوگا جس کا چند دن پہلے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اظہار بھی کر چکے ہیں۔ تو اب بھی وقت نہیں گزرا، حکومت کو اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ انہیں حکومت کو جو بلکہ یہ چودھری شجاعت حسین جو بڑے بزرگ سیاستدان ہیں، مسلم لیگ کاف کے قائد ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ دونوں فریقوں کو جلسے جلوس ختم کر دینے چاہیے، جلسے نہیں کرنے چاہیے۔ تو میری بھی یہی گزارش ہے، تجویز ہے کہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ اقتدار کی اور اپوزیشن کی لڑائی پارلیمنٹ کے اندر لڑے۔ سڑکوں پر جو لڑائی شروع کی جا رہی ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ السلام علیکم۔